میں اسلامی نفسیات کے متعلق ایک قسط وار سلسلہ شروع کر رہا۔ اس سلسلے کی پہلی قسط نفس کی تعریف سے شروع کی گئی ہے۔ اگلی قسط میں ہم نفس، غصہ، دل، عقل کا ریلیشن دیکھیں گے اور اسے بیلنس کرنے کا طریقہ۔ قسط نمبر 1، نفس۔ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہ نفس ہے جو اس کی اپنے دو پہلوؤں کے درمیان موجود ہے۔ نفس کی پہچان معرفت الہی اور روحانی کامیابی کا پہلا زینہ قرار ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس انسان کے اندر موجود ان تمام مذموم صفات، شہوات، غصے اور حیوانی جبلتوں کے مجموعے کا نام ہے جو اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ وہ اندھی طاقت ہے جو لذتوں کی طلبگار رہتی ہے، اور اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو انسان کو جانوروں سے بھی نچلے درجے پر گرا دیتی ہے۔ نفس کی فطرت اور اس کے درجات۔ قرآن کریم اور علماء کرام کی تشریح کے مطابق تربیت اور روحانی حالت کے اعتبار سے نفس کی 3 بنیادی درجات ہیں۔ نفس امارہ، حکم دینے والا نفس۔ یہ انسان کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں نفس بے لگام ہوتا ہے اور کثرت سے برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ انسان کو شہوات، غصے اور تکبر یعنی ایگو، میں ہی سب کچھ ہوں، کی طرف دھکیلتا ہے اور گناہ پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان کے اندر ایمانی بیداری پیدا ہوتی ہے تو نفس ترقی کر کے اس مقام پر آتا ہے۔ یہ نفس گناہ کے بعد انسان کو کچوکی لگاتا ہے اور ملامت کرتا ہے۔ یہ توبہ کی طرف پہلا قدم ہے، جہاں نیکی اور بدی کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ نفسی مطمئنہ، سکون پانے والا نفس۔ جب نفس اللہ کی رضا پر مکمل راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کشش ختم ہو جاتی ہے تو اسے نفسی مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہ نفس سراپا نور اور اطاعت بن چکا ہوتا ہے۔ نفس انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس شیطان سے بھی زیادہ مکار ہے، کیونکہ شیطان باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے جبکہ نفس اندر کا بھیدی ہے۔ اس کی دھوکی اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ بسا اوقات بڑی بڑی عابد بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفس کی چند مشہور فریب درج ذیل ہیں۔ نیکی کے لباس میں بدی کی ترغیب۔ نفس ہمیشہ برائی کو براہ راست پیش نہیں کرتا بلکہ اسی دین اور نیکی کا لبادہ اڑھا دیتا ہے۔ مثلاً علمی دین سیکھنے کے نام پر دل میں بحث و مباحثہ کا شوق اور تکبر پیدا کرنا، یا رات کی عبادت میں ریاکاری، دکھاوا شامل کر کے اسے باطل کر دینا، یا نامحرم سے اکیلی میں رات کو باتیں کرنا اور خود کو دھوکہ دینا۔ میں تو اسی دین کی باتیں سکھا رہا یا سیکھ رہا ہوں، میں تو بہن یا بھائی سمجھ رہی ہوں، لیکن اندر ہی اندر اس سے لطف اندوز ہونا۔ نفس کا سب سے خطرناک دھوکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو کوئی خوبصورت نام دے دیتا ہے۔ مثلاً سود کو منافع یا کاروباری ضرورت کہہ کر پیش کرنا، تکبر کو خودداری کا نام دینا، ظلم کو اصلاح یا قومی مفاد کا لبادہ اڑھا دینا۔ لمبی امیدیں اور تاخیر۔ نفس انسان کو یقین دلاتا ہے کہ ابھی اس کی عمر بہت طویل ہے، جوانی میں مزے کر لو، بڑھاپے میں سچی توبہ کر لینا۔ یوں وہ انسان کو کل کے جھوٹے دلاسے دے کر آج کی عبادت اور توبہ سے غافل کر دیتا ہے۔ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھانا۔ نفس بار بار یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ تو نہایت چھوٹا اور معمولی سا گناہ ہے اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ یہ سوچ خدا کی رحمت کا غلط استعمال سکھاتی ہے اور انسان کو مسلسل نافرمانی پر دلیر کر دیتی ہے۔ چھوٹی نیکی میں الجھا کر اعلیٰ نیکی سے محروم کرنا۔ جب نفس دیکھتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف نہیں آ رہا تو وہ اسے کسی کم درجے کی نفلی نیکی میں اس قدر مگن کر دیتا ہے کہ اس کے فرائض اور حقوق و لباد ضائع ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد میں 1 کروڑ کا فانوس لگوا دیتا ہے، لیکن غزہ کے مسلمانوں کو وہ 1 کروڑ نہیں بھیجتا۔ اسی طرح نماز چھوڑ کر نفلی کام کرنے لگ جاتا ہے اور نماز میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی اسے دین میں ترجیحات کا علم نہیں ہوتا اور یہ نفس اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ وکیل کی طرح کام کرنا۔ انسان کا نفس اس سے ایک موکل، کلائنٹ کی طرح کام لیتا ہے، جس کی فیس محض لذت نفس ہوتی ہے۔ یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرے اور اپنی تسکین کی خاطر دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے لاجک لڑائے۔ جیسے جب انسان کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے یا جب حق اور سچائی سامنے آتی ہے تو انسان کا نفس اسے تسلیم کرنے سے روکنے کے لیے ہیلوں اور تعویلوں کا ایک لشکر تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ کو استعمال کر کے ایسی خوشنما نقابی دلائل تیار کرتا ہے کہ انسان خود کو مکمل بے گناہ اور سچا سمجھنے لگتا ہے۔ نفس اسے ہزار علمی اور عقلی دلیلیں فراہم کر دیتا ہے تاکہ انسان کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے۔ یہ انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ حالات ہی ایسی تھی یا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
नफ्स का इलाज उसे हलाक करना नहीं, बल्कि उसे लगाम देकर उसकी तरबियत तज़किया करना है। इमाम गज़ाली ने इसके लिए 4 बुनियादी उसूल मुकर्रर किए हैं। मुशारता, शर्त लगाना। दिन के आगाज़ पर अपने नफ्स से पुख्ता शर्त लगाना कि आज कोई गुनाह नहीं होगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। मुराक़बा, निगरानी करना। सारा दिन अपने दिल और ख़यालात की चौकीदारी करना और ये ध्यान रखना कि अल्लाह मुझे हर हाल में देख रहा है। मुहासिबा, हिसाब लेना। रात को सोने से पहले एक ताजिर की तरह अपने दिन भर के आमाल का हिसाब लेना कि आज क्या खोया और क्या पाया। मुआक़िबा, सज़ा देना। अगर मुहासिबे के दौरान मालूम हो कि नफ्स ने नाफरमानी की है तो उसे फ़ौरन कोई जायज़ जिस्मानी या रूहानी तकलीफ़ जैसे नफली रोज़ा, सदका या रात का क़याम देकर सज़ा देना, ताकि वो आइंदा गुनाह से खौफ खाए। याद रखें कि नफ्स एक सरकश घोड़े की मानिंद है। अगर हमने मुजाहिदे की लगाम से इसे काबू कर लिया तो ये हमें मंजिल मकसूद अल्लाह की रज़ा तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर हमने इसे खुली छूट दे दी तो ये हमें गिराकर हलाक कर देगा। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स के शुरूर और उसकी पोशीदा फरीब से महफूज रखे। आमीन। हमसे जुड़े रहने के लिए अभी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर नई वीडियो सबसे पहले देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।